ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلڈ کینسر کے حوالے سے، اور یہاں پہ 2-3 باتیں ہوئی ہیں. ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کنسلٹنٹ ہیماٹولوجسٹ اینڈ آنکولوجسٹ، اور بات ہو رہی ہے کہ ہمارے یہاں کچھ تو ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ جسم میں جینیٹک کنٹرول ہوتا ہے کینسر سے بچاؤ کے لیے، کبھی اس میں خرابی ہو جاتی ہے، یا پھر ہمارے جو انوائرمنٹل فیکٹر ہیں عموماً جو کھیتوں میں اور کھلیانوں میں جو پیسٹی سائڈ جو ہے کیڑے مار دوائیں جو استعمال کی جاتی ہیں، اور جو فروٹ اور جو سبزیاں ہم کھا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی سبب بن سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے ضرور ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھیں گے، اور دوسری بات یہ ضرور پوچھیں گے کہ بلڈ کینسر جو ہے اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، کسی کو اگر بلڈ کینسر ہے تو اس کو کیسے پتہ چل سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ کالر ہیں دیبا اشرف صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک بالکل. میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں فون کر چکی ہوں. جی. ہاں جی. میں یہی پوچھ رہی تھی کہ یہ کینسر جو ہے اور ولسن ڈیزیز میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے. دونوں چیزیں وہی ہیں، جینز کے بارے میں ہے کہ یہ جنیاتی اگر ہیں جینز میں اگر یہ بیماری ہے تو کیا کینسر اور یہ دونوں چیزیں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں؟ نہیں، ایک ہی چیز کے دو نام نہیں ہے. وہ ایک میٹابولک ڈس آرڈر ہے جس میں کاپر ڈپوزیشن ہو رہی ہے. لیکن ابھی اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں. سوال بہت اچھا ہے آپ کا، بالکل آپ کو سوال کا جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ، بہت سینسیبل سوال ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو سبزیوں والی بات کلیئر کر دیں کیونکہ لوگ تو ڈر گئے. نہیں، اس میں جو رول ہماری فیملیز کا ہے، ہماری بہنوں کا، ہماری بیویوں کا، ہماری ماؤں کا ہے کہ جو بھی سبزی گھر میں ہے اس کو اچھی طرح دھوئیں، بہت دیر تک اس کو صاف پانی میں رہنے دیں، صاف پانی سے اس کو دھو کے پھر اس کو استعمال کریں. اچھا، ہمارے یہاں ایک تعصب ہوتا ہے، سڑک پہ جا رہے ہیں، سبزی والے سے پوچھا بھائی گاجر ہے کیسے کلو، وہیں پہ اٹھا کے آدھی گاجر تو وہیں پہ چبا گئے. ٹھیک ہے نا. سیب کیسا ہے، میٹھا ہے، وہیں پہ سیب کو کپڑے سے رگڑا، ٹھیک ہے، اور سیب کو چک لیا. یہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے سڑکوں پہ، نہیں، یہ بہت زیادتی والی بات ہے، بہت تکلیف دہ بات ہے. بظاہر تو آپ کو نہیں لگ رہا ہوتا کہ اس سے کوئی پرابلم ہوگا. اب زیادہ آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس سے کیا ہوگا، پیٹ خراب ہو جائے گا، اس سے 2 دوا لے لوں گا. جو دوائیاں ہیں ان کے بھی سائیڈ افیکٹس ہیں، ان کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ بیکٹیریا اور پیراسائٹس کے جا کے نیوکلیئر لیول کے اوپر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو دوائیاں لینا بھی، میں بھی آپ سے بالکل اس پہ ایگری کرتا ہوں. اور اس کا ہم آج آپ کے چینل سے بہت اسٹرانگلی یہ مشورہ دیتے ہیں اپنے تمام خواتین کو بھی اور مردوں کو بھی کہ بغیر دھلی ہوئی کوئی سبزی، کوئی پھل گھر میں استعمال نہ کریں. بہت اچھی طرح دھوئیں پھر استعمال کریں. اچھا، دوسری بات، وہ جو ہمارے کھیتوں میں جو اسپرے ہوتا ہے، سنڈی مار اسپرے اور ساری جتنے بھی کیڑے مار، اب کیا کریں؟ اگر وہ نہ کریں تو وہاں سنڈیاں فصل کو کھا جائیں گی. دیکھیے، وہی والی چیز ہے کہ اگر ہم اس کا مثال تو یوں ہے کہ شہر میں یا ملک میں کوئی بھی کام نہ کریں. بھئی کوئی بھی کام کیا جاتا ہے اس کا طریقہ ہوتا ہے نا. مطلب آپ چینل چلا رہے ہیں کہ اس چینل کے اوپر آپ اگر ہیلتھ سسٹم پہ بات کر رہے ہیں، آپ ہر روز بیٹھ کے جو ہے غیر مناسب بات کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کو کوئی آئے گا، بلائے گا، بیٹھائے گا، سمجھائے گا کہ بھائی آپ ایک پڑھا لکھا چینل چلا رہے ہیں، اس پہ آپ پڑھی لکھی باتیں کرنا آپ کا کام ہے. اب یہ آپ کا پروفیشن ہے، آپ کو کرنا ہے اس کو اچھے احسن طریقے سے، اس کو خوبصورتی کے ساتھ انجام دیتے ہیں آپ تو لوگ سنتے ہیں اس کو. اسی طرح سے آپ اگر سبزی بیچ رہے ہیں، آپ کھیت ہیں آپ کے، تو اس میں اگر آپ کی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے. اب آپ کی جو دوسری نسل آ رہی ہے، آپ نے تو جو کرنا تھا کر لیا، بالکل. اب اس کو تو کم از کم پڑھائیے لکھائیے، اس کو تو باقاعدہ انسٹیٹیوٹس میں بھیجیے اور اس کی ایگریکلچر ٹریننگ کرائیے. یعنی اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے. ٹریننگ ہونی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب سوال، بلڈ کینسر، یہ بتائیے کہ یہ کیا ہوتا کیا ہے؟ اس میں لیوکیمیا دونوں ایک ہی چیز ہیں، اور بلڈ کینسر کیوں کہتے ہیں؟ 3 سوال جمع ہو گئے. ایک تو دیبا صاحبہ کا سوال تھا. جس طرح سے ماشاءاللہ ڈاکٹر شہزاد جو ہیں وہ کالج کے زمانے سے بہت پڑھنے لکھنے والے رہے ہیں، اور انہوں نے فوراً ہی آپ کے سوال کا جواب دے دیا کہ انکشاف کیا آپ نے کہ میٹابولک ڈس آرڈر ہے، اور کاپر کی ایکسکریشن باڈی سے کمپرومائز ہو جاتی ہے. وہ انزائم جو کہ جسم سے کاپر کو نکالنے کے کام آتا ہے وہ نہیں ہوتا اس کی وجہ سے جسم میں کاپر جمع ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جگر میں جمع ہوتا ہے. اور اس کی سب سے شروع کی علامات میں یہ کہ 40-45 سال کی عمر تک جب آدمی پہنچتا ہے، اکثر اس سے پہلے بھی، مگر زیادہ تر اس عمر میں مڈل ایج میں جا کے لیور فیلئر ہو جاتا ہے. بٹ بلڈ کینسر اور اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. کسی کینسر کا ولسن ڈیزیز سے کوئی، جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ ایک پیدائشی طور پہ ایک بیماری ہے جو بچے کے اندر پیدائشی طور پہ موجود ہوتی ہے، مگر اکثر زیادہ عمر میں جا کے 20-30-40 سال کی عمر میں جا کے ظاہر ہوتی ہے. آنکھوں کے اندر ایک کیسر فشر رنگ کا ہم اس طرح اس کو پکڑتے تھے اپنے ہسپتال کے زمانے میں، اور جگر اس کا فیل ہو جاتا ہے. تو دیوا صاحبہ کا جواب ہو گیا. آپ کا سوال ہے کہ جی بلڈ کینسر، جس طرح سے ابھی ہم نے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ڈسکس کیا کہ
ایب نارمل پرولیفریشن غیر ضروری طور پہ بہت زیادہ سیلز کا بن جانا. کون سے سیلز؟ WBC وائٹ بلڈ سیلز, جس کو پولیس آپ نے کہا باڈی کی, جس کو آپ نے آرمی کا باڈی کا ڈیفینس سسٹم, انفیکشن سے لڑنے کا سسٹم. تو اچھی بات نہیں ہے, آپ کے سیل زیادہ ہو گئے, آپ کی پولیس آرمی زیادہ ہوگی. اس کا نہیں, وہ یوں ہے کہ جی اگر آپ کی ایک اکیڈمی نے 100 اسٹوڈنٹ نکالنے تھے اور 1 سال کے اندر اس میں اتنی ہی کیپیسٹی ہے, اس میں سے اگر 1000 نکالیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی وہ کوالٹی نہ صرف ہی کہ ان کی کوالٹی نہیں ہوگی بلکہ وہ انتہائی ایب نارمل قسم کے سیل ہوں گے. تو باڈی کا جو ڈیفینس سسٹم ہے ٹوٹلی وہ ڈیزاسٹر ہو جائے گا, اور وہ سیلز جسم میں جہاں جائیں گے وہاں پہ نقصان پہنچائیں گے. سو ایب نارمل وائٹ سیلز کا بڑھ جانا, اور یہ وائٹ سیلز کا بڑھ جانا اور ایب نارمل وائٹ سیلز کا, ایب نارمل وائٹ ہمارا یعنی حفاظتی نظام تباہ و برباد ہوا. محمد یونس صاحب ہیں چکوال سے اور مسز عثمان ہیں لاہور سے, ان کو شامل کرتے ہیں اور پھر اجتماعی جواب بھی دیتے ہیں اور ٹاپک بھی ڈسکس کرتے ہیں. محمد یونس صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا شکر ہے جناب. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ میں نے ایک انڈیا کے حکیم سے سنا تھا آج سے کچھ 2-3 سال پہلے, وہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی سنتا گنتا ہو یہ آگے کنوے کریں. یہ اسپریوں کا مسئلہ جو ہے یہ سب سے بڑی بات گاؤں میں, یہ دیہاتوں میں جو اسٹور ہوتا ہے گندم, یعنی میرا مقصد ہے پڑولے کے اندر, تو ہم لوگ نیچے 2 گولیاں نیچے رکھتے ہیں تو کیڑا رہتا ہے. تو وہ سوری آپ کے سگنلز کٹ رہے ہیں. یونس صاحب آپ کے سگنلز کٹ رہے ہیں, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو آپ گندم کو دھو کے پسوائیں, ہاں یا تو وہ کہتے ہیں یا گندم کو دھو کے پسوائیں تو پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ ہینگ انہوں نے بتایا تھا کہ گندم کے اندر ہینگ رکھا کریں پڑونے کے اندر. ہینگ؟ یونس صاحب آپ کے سگنلز کٹ رہے ہیں, کوئی غلط میسج نہ چلا جائے تو آپ کہیں ایسی جگہ سے آ کے کال کریں جہاں پہ آگے سگنلز کلیئر آ رہے ہوں تاکہ ہمیں صحیح میسج آپ بتا سکیں. بہت شکریہ. مسز عثمان السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر. جناب سر میرا ڈاکٹر صاحب سے 2 سوال ہیں. ایک تو کہ پیدائش سے پہلے یہ لیوکیمیا یا اس طرح کی جو اللہ نہ کرے بیماریاں ہوتی ہیں کوئی جینز کا پتہ چل سکتا ہے, اور دوسرا یہ کہ کزن میرجز بھی کیا اس میں کوئی عمل دخل رکھتی ہیں؟ کون سی میڈیسن؟ کزن میرجز. اوکے, بہت اچھا سوال ہے جی, بہت شکریہ. پیدائش سے پہلے کسی کو لیوکیمیا کا پتہ چل سکتا ہے؟ نہیں, ان کے دونوں سوالوں کا جواب نہیں ہے. پیدائش سے پہلے لیوکیمیا یا بلڈ کینسر کا نہیں پتہ لگ سکتا. اس وقت تک کی جو سائنٹیفک انفارمیشن ہے ان پریکٹس, ایکسپیریمنٹل تجرباتی پہ ہم بات نہیں کر رہے, جو ان پریکٹس ہے نہیں پتہ لگ سکتا پیدائش سے پہلے. اور بلڈ کینسر کی بات ہو رہی ہے. اور دوسرا کزن میرج سے بلڈ کینسر کے بڑھنے کے کوئی چانس نہیں ہے. اب تک اس طرح کی اب تک کوئی ایسوسیشن نہیں دیکھی گئی ہے, اس طرح کی کوئی ریسرچ نہیں ہے, اس طرح کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے, اس طرح کا کوئی کسی جگہ دنیا میں کہیں کوئی پیپر نہیں ہے کہ جی کزن میرجز سے بلڈ کینسر. اب یہ بتائیے کہ کسی کو لیوکیمیا ہے یعنی ایب نارمل وائٹ بلڈ سیلز ہیں, پڑھ رہے ہیں, کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ ہاں, اس میں جس طرح سے ہم نے کہا کہ بیکاز یہ وائٹ بلڈ سیلز باڈی کا سیکیورٹی سسٹم ہوتا ہے, انفیکشن سے بچاتا ہے. سب سے امپورٹنٹ علامت یہ ہے کہ بہت زیادہ تیز بخار اور مستقل, اور خاص طور پہ کسی بھی دوا سے وہ کنٹرول نہ ہو رہا ہو. کوئی اینٹی بائیوٹک تقریباً اس پہ کوئی کام نہیں کر پا رہی ہو. ساتھ کے ساتھ دیکھیے اس طرح کے ہم معاشرے میں خوف یا ڈر نہیں پھیلانا چاہتے. بے شمار مریضوں کو ایسے بخار ہوتے ہیں تیز, جو کہ اور وائرل تو خاص طور پہ, جو آپ کو پتہ ہے کہ دوائیاں اینٹی بائیوٹک جس پہ کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں. ساتھ کے ساتھ جسم کے کسی حصے سے خون آنا شروع ہو جائے اور چہرہ بے تحاشا پیلا مائل ہو جائے, مطلب لگے کہ اس کا لال خون بہت کم ہو گیا ہے. یہ تمام چیزیں ہوں تو فکر زیادہ ہونی چاہیے, پہلی بات. دوسری بات, ہمارے 12 سالہ تجربے میں ہم نے جو دیکھا دیر سے بلڈ کینسر کے پیشنٹس کے آنے کی جو وجوہات ہیں, ایک تو بڑی آبویس سی وجہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے دیہی اور شہری زندگیوں میں بہت فاصلہ ہے. دیہی لوگوں کا شہروں تک پہنچنا بہت مشکل ہے, جو کہ دنیا کے باقی ملکوں میں اب ایسا نہیں ہے, مگر ہمارے ملک میں ابھی بھی ایسا ہے. تو یہ ایک وجہ ہے کہ گاؤں دیہاتوں سے شہروں میں آنا. پھر بہت ہی کم فیسلٹیز ہونا, بہت ہی کم ہسپتال ہیں جو کہ بلڈ کینسر کا علاج کر رہے ہیں پورے ملک میں. کراچی میں بلڈ کینسر کا علاج ہوتا ہے 3 بچوں کے بلڈ کینسر کا 3 سے 4 جگہ بمشکل تمام. اس کے بعد پورے بلوچستان اور پورے سندھ میں کہیں نہیں ہوتا ہے. یہ لو سناٹا ہے. پورے سندھ بلوچستان میں واحد کراچی میں 3 سے 4 جگہ بلڈ کینسر کا علاج ہوتا ہے باقاعدہ طور پر. پنجاب میں پھر پنجاب میں اگر جس کو ریکاگنائز جگہ ہیں جو وہ لاہور میں, کسی حد تک تھوڑا بہت ملتان میں,
ایک ڈاکٹر کراچی سے ہی ہمارے پاس سے ٹریننگ لے کے گئے ملتان چندن ہسپتال میں، کسی حد تک تھوڑا بہت، اس طرح کا نہیں، پراپر جو اگر پراپر ٹریٹمنٹ ہے تو لاہور میں مل رہی ہے، اور اس کے بعد پمز اسلام آباد اور ایک دو اور ادارے. اور کتنے مریض ہوں گے اندازاً ابھی تک؟ دیکھیے بدقسمتی سے ہمارے پاس کوئی رجسٹری تو ہوتی نہیں آپ کو اندازہ، مگر ہمارے ادارے میں ہر سال 40 سے 50 مریض نئے آ رہے ہوتے ہیں بچوں کے خون کے کینسر. آتے تو زیادہ ہیں، دوسرے بھی اگر ملا لیں جو جن کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، 100 سے 100 سوا 100 آتے ہیں، ان میں سے بہت سے بیچارے فائنینشیل پرابلمز میں ہوتے ہیں، بہت سوں کے اتنے سیریس ہوتے ہیں، اتنے لیٹ اسٹیج میں آتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر پاتے. بہت سوں کی بلڈ کینسر کی ٹائپ والی ہوتی ہے کہ جس میں دنیا میں کہیں بھی بہت کچھ نہیں کیا. بلڈ کینسر ہمارے یہاں بہت کامن ہے یا بہت ریئر ہے یا بس نارمل ہے؟ دیکھیں پاکستان میں بلڈ کینسر پچھلے 15 سے 20 سال میں بہت زیادہ نظر آنا شروع ہوا ہے مقابلتاً. اس کی دو وجہیں ہیں، ایک تو معلومات اور آگہی میں اضافہ ہوا ہے ڈاکٹرز کی، اور لوگوں کا پھر بھی مطلب شہروں کی طرف آنا ہوا ہے ٹیسٹ کروانے کے لیے. اور دوسری وجہ جو ہے وہ جو کہ پوری دنیا میں ایک سوال بنے ہوئے ہیں کہ اس طرح کی بیماریاں اس دور میں کیوں زیادہ ہو رہی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ جو بے تحاشا ہم لوگ اسلحہ اور بارود اور ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں. اچھا ایک سوال ہے میرا آپ سے، لیکن یہ کالرز ہیں ہمارے ساتھ، فرح صاحبہ اور تحسین صاحبہ، کہ یہ جو موبائل فون کا بے تحاشا استعمال ہو گیا ہے، 3 4 موبائل ہیں اور باتیں کرتے رہو اور لگے رہو ڈٹے رہو، صرف یہی کام کرتے رہو، ان موبائل فون کی سگنلز یا ریز سے تو کوئی اس کا تعلق نہیں ہے؟ فرح صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. معذرت بہت دیر سے آپ لائن پہ تھیں. نہیں کوئی بات نہیں، جب پوچھنا ہوتا ہے نا کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے، اس کے لیے مشکل تو اٹھانی پڑتی ہے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے بلڈ میں ہیموگلوبن کم ہوتا ہے تو ہم آئرن لیتے ہیں، اسی طرح آئی این ایس کیا ہوتا ہے بلڈ کے اندر؟ آئی این ایس کیا ہوتا ہے؟ اس کی کمی سے بھی آئرن کی ٹیبلٹ دی گئی ہیں، مگر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ آئی این ایس جو ہے نا یہ زیادہ کم نہیں ہونا چاہیے، ادروائز یہ جو ہوتا ہے بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے جی، مجھے یہ سمجھ نہیں آیا. ٹھیک ہے جی، ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں. بہت شکریہ. تحسین صاحبہ السلام علیکم. یہ تو کسی اور سے بول رہے ہیں سر. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں تحسین اختر بات کر رہی ہوں. جی تحسین صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. میں یہ سوال کرنا چاہوں گی ڈاکٹر ثاقب سے، آپ کے اس سے، کہ یہ بتائیں کہ یہ بلڈ کینسر جبکہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا بچپن سے یا پیدائش سے نہیں ہوتا ہے، تو یہ کس عمر سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس بیماری کا؟ نہیں یہ تو نہیں کہا انہوں نے کہ پیدائش سے نہیں ہوتا ہے، یہ کہا تھا کہ پیدائش سے پہلے پتہ نہیں چل سکتا ہے. اچھا پتہ نہیں چل سکتا. اچھا تو یہ کس عمر کے لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور دوسرا سوال میں یہ کروں گی کہ کتنا خرچہ ہوتا ہے، کیونکہ میں یہ پوچھوں گی کہ آج سے 15 20 25 سال پہلے تو اس بیماری کا نام بھی ہم لوگ نہیں سنتے تھے بیٹا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جتنا کہ اب علاج ہو گیا، یہ ڈاکٹر یہ آج کل کے سینئر ڈاکٹر یہ لوگ بہت اچھے تجربے کر رہے ہیں، لیکن پہلے جب یہ بیماری ہمارے ماں باپ کے زمانے میں تو نہیں تھی. صحیح بات ہے. اصل میں شاید ایک اور بات یہ بھی تھی، بہت شکریہ بہت شکریہ، ایک اور بات یہ تھی شاید ہمارے جو پہلے تو لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی. اچھا یہ ہوتا تھا وفات ہو گئی ہے، کیوں ہو گئی؟ 14 بچے تھے، ان میں سے 10 بچے ہیں، 4 نکل لیے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ لیکن یہ سوالات آپ کے لیے موجود ہیں. تحسین صاحبہ کا بھی سوال ہے کہ کس عمر سے، کیا پیدائش سے بھی ہو سکتا ہے؟ اچھا اس کا بھی جواب دیں گے، آئی این ایچ کے حوالے سے بھی آپ جواب دیں گے اور مزید باتیں کریں گے، لیکن وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.